वेलकम टू सुबान तारी पॉडकास्ट। जनाब जुल्हज्जा का मुबारक महीना जारी है एंड वी हैव टू मेजर इवेंट्स, वन इज पिलग्रिमेज हज एंड सेकंड इज सैक्रिफाइस यानी कुर्बानी। नाउ इफ यू गो थ्रू द कुरानिक टेक्स्ट एंड अदर बुक्स वी विल कम टू नो दैट दीज टू थिंग्स आर सिंस फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ये बहुत पहले से ये दोनों चीज़ें मौजूद है जी, हज भी और कुर्बानी भी। कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों की कुर्बानी का जिक्र हमें मिलता है और फिर ये हर जगह पर रही और चूँकि वक्त गुजरता चला जाता है, थिंग्स गेट चेंज्ड and people forget the true essence of that particular tradition, that particular event. लोग जो ज़माने जहालियत में थे उन्हें भी कुर्बानी का तारुफ था, लेकिन उसकी शक्ल बदल गई। वो लोग कुर्बानी करते थे, उसका खून जो था वो खाना काबा की दीवार पे लगा देते और वो जो गोश्त होता वो पत्थर के सामने रखते और समझते कि ये कबूल हो जाएगी। लेकिन रब ताला ने वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, न गोश्त तुम्हारा पहुँचता है, न खून पहुँचता है, बल्कि तुम्हारे दिल का तकवा पहुँचता है। नाउ दैट वेरी पर्टिकुलर एक्ट परफॉर्म्ड बाय हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इट्स सुपर्ब, इट्स स्प्लेंडेड, इट्स मार्वेलस। कायनात में आज तक किसी ने अल्लाह की इताअत में इतना बड़ा काम नहीं किया कि अपने सक्के बेटे जो कि बुढ़ापे में पाया, जो कि गोद में खिलाया, जिसको आंखों का जो नूर था, और कैसा बेटा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जिनकी पेशानी में नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकता था। अल्लाह के हुक्म पर उनकी गर्दन पे छुरी चला दी पूरी कुव्वत से और अल्लाह ताला ने वो जानवर का फिदिया दे दिया, अल्लाह ताला ने जानवर भेज दिया और अब क़यामत तक इस ट्रेडिशन को बरकरार रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या फ़लसफ़ा था? दैट इज़ द ट्रू स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, कि आपको कायनात की हर चीज़ वो अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने ही छो, यानी ये मोहब्बत और इनके अहकामात वो सबसे बढ़कर हो। दिस वॉज द पर्टिकुलर मैसेज गिवन बाय हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और देखिए यहाँ पर कहा जाता है कि कुर्बानी के बजाय हम किसी गरीब की मदद कर दें। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू। देखिए कुर्बानी तो वाजिब है। द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर ट्रू, 100% एब्सोल्यूट, 100% करेक्ट एंड कैनॉट बी पुट टू टेस्ट और एग्जामिनेशन बाय अ ह्यूमन हुज विजडम इज लिमिटेड। अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया अटल हतमी है, हकीम और दाना का कौल है जिसको कोई इंसान चैलेंज नहीं कर सकता। अगर गरीब की खिदमत करनी है तो देखिए हुक्म है। 10 ज़िलहज को सबसे अफजल काम जो एक इंसान कर सकता है वो कुर्बानी है, गोश्त है, वो ये खून बहाना है और जानवर का कुर्बानी करनी है। नाउ द बेस्ट थिंग विच ए मुस्लिम कैन परफॉर्म एट द डे ऑफ 10th ज़ुल्हज्जा इज टू सेक्रीफाइस एन एनिमल। उसके लिए बता दिया, अगर बकरा 1 साल का है, गाय है 2 साल की है, ऊँट है 5 साल का है, और अब इसी को आपने कुर्बान करना है जो कि मालिक निसाब है, मुकीम है, मुसलमान मर्द और औरत है। अब देखिए जो वाजिब आप पे कुर्बानी है वो कुर्बानी आप करें और इसके अलावा जो पैसा है उससे गरीब की मदद कर दें। और सेकंड ऑप्शन ये कि जो लग्जरीज आपके पास है, शादी तो 2 कपड़ों में भी हो सकती है और सादे से अंदाज में सिर्फ खानदान वालों को बुला के घर में पका लें, लेकिन लाखों लाख रुपया लगता है, तो वो जो ज्यादा पैसा लग रहा है फिल्मों में, ड्रामों में, महंगे महंगे फोन्स में, महंगी महंगी गाड़ियों में, उससे गरीब की मदद करें ना। अल्लाह का जो हुक्म है उसमें जो हिकमतें हैं इंसान उनको कैसे पहुंच सकता है? तो ये कुर्बानी का गोश्त ये कितना ज़रूरी है कि ये जानवर को अल्लाह की निशानियां कहा गया और इसकी तकरीम करने से दिल में तकवा पैदा होता है। नाउ दिस वेरी कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट द रिचुअल, द पर्टिकुलर ट्रेडिशन विच वी शुड फॉलो एज पर द डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी इज दैट वी शुड सैक्रिफाइस एनिमल एट द डे ऑफ ईद। तो जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाकई बहुत बड़ा काम किया और जब कोई मिसाल सेट की जाती है तो फिर मैक्सिमम लेवल की मिसाल होती है। यानी जो आपने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, तो आज हमें यह नहीं कहा जा रहा कि अपने बेटों को कुर्बान करें, बल्कि हमें तो यही कहा जा रहा है कि जानवर को कुर्बान करें। अब देखिए अगर कोई कोह पैमाई करता है, माउंटेन के ऊपर चढ़ता है, तो फिर कहते हैं कि जी माउंट एवरेस्ट भी किसी ने सर की थी, 26,000 फीट बुलंद है, तो तुमसे ये छोटा सा पहाड़ सर नहीं हो रहा, तुमसे ये छोटा सा पहाड़ नहीं चढ़ा जा रहा। अब इसका मतलब एक बड़ी एग्जाम्पल सेट होगी तो फिर आपको छोटी मतलब बात का कहा जाएगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो पहले अपना वतन, जान, माल सब छोड़ दिया और फिर आखिर में अपना बेटा भी कुर्बान किया। दिस इज द मैक्सिमम एग्जाम्पल सेट, क्योंकि बड़ों की तो बड़ी बातें होती है ना। तो इस्लाम तो हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है, समाज, मईशत, माशरत, सियासत, तालीम, तरबियत, हर जगह पे। और सबसे बढ़कर खाने में, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, किस तरह खाना है,
یہ ساری رہنمائی اسلام کے اندر موجود ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا پیارا کانسیپٹ آتا ہے اور وہ کانسیپٹ ہے حلال پرمیزبل. اب حلال جو ہے اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 اللہ کی رضا ہے، اس میں صحت اور تندرستی ہے اور اس کے اندر شفا ہے. اینڈ ریممبر حلال از اے فارم آف ورشپ، یہ عبادت ہے. اور حرام کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں بیماری ہے اور تباہی ہی تباہی ہے. جس طریقے سے شراب ہے بہت سی بیماریوں کا سبب ہے، اسی طریقے سے لواطت ہے اور بھی ایسی بہت سی چیزیں جو اسلام نے حرام قرار دیں، ان میں بیماری ہی بیماری ہے. ناؤ ریممبر اسلام جو ہے یہ دین رحمت ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے برستی ہوئی پھولوں کی برسات ہے. اور جو طریقہ بھی اسلام کا ہے عین رحمت، بہترین اور بیسٹ آپشن ہے. یعنی دنیا کا کوئی بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے، آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، میں کون سا طریقہ اپناؤں، تو آپ فوراً دیکھیے کہ اس کام کے متعلق اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے، اس کو گائیڈ کر دیں. دیٹ ول بی دا بیسٹ پاسبل وے ٹو پرفارم دیٹ ٹاسک، ٹو ایگزیکیوٹ دیٹ پروجیکٹ. ناؤ وین وی کم ٹو دا کانسیپٹ آف سیکریفائس، عید الاضحیٰ کی بات آتی ہے تو جانوروں کے حقوق کے بارے میں دیکھیے. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے، 286 آیات ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے چیپٹرز، بہت سی صورتیں وہ جانور کے نام پہ ہے. سورۃ بقرہ، بقرہ مطلب گائے، اسی طرح مویشی، چونٹی، ہاتھی، شہد کی مکھی کے نام پر. اور یہ جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے کہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے نام مختلف جانوروں پر ہیں، یہ یقیناً حکمت سے خالی تو نہیں ہوگا. قرآن پاک کی تو ایک ایک چیز میں اتنی گہرائی، اتنی حکمت ہے کہ انسان کی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے بہت سے جانور، اونٹ، گدھا، خچر، سانپ، ویل مچھلی، لومڑی، کتا، بندر، فراگ، مینڈک کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا. اور پریزرویشن آف سپیشیز، جانوروں کی نسلوں کا تحفظ. یاد ہوگا آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جب پوری دنیا میں عذاب آیا اور یہ سیلاب ایک آ گیا، زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، آسمان سے بھی، اس وقت اس کشتی میں آپ کو حکم دیا گیا کہ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو. دس از اے فارم آف پریزرویشن آف اسپیشیز. اینڈ دین کم اگین، فرمایا کہ اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں میں اڑتا مگر تم جیسی امتیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت میں نے پڑھی ہے. نہیں کوئی زمین پر چلنے والا اور نہ کوئی پرند کہ اپنے پروں میں اڑتا مگر تم جیسی امتیں. Now the Quran is recognizing animals in the form of communities. یعنی باقاعدہ ایک کمیونٹی کی صورت میں اسلام ان کو ریکگنائز کر رہا ہے. اور جب کوئی کمیونٹی ہوتی ہے، اس کے حقوق ہوتے ہیں، اس کے ٹریڈیشنز ہوتے ہیں، اس کا انداز زندگی، انداز معاشرت ہوتا ہے، اس کے رائٹس کو سیکیور کیا جاتا ہے. اور بلا شبہ جانوروں کے رائٹس کو جتنا اسلام نے ایکسپلین کیا، اسلام سے پہلے جب جانور کو کنزیوم کیا جاتا تھا، وہ کھڑا ہوتا تھا، جاتے تھے، جا کے اس کے جسم سے جو حصہ پسند تھا اس کو اتار لیتے تھے زندہ جانور کے جسم سے، باقی تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا. اور اگر کسی جانور کا مالک وہ مر جاتا، اس جانور کو مرے ہوئے مالک کی قبر کے پاس جا کے باندھ آتے تھے اور نہ کھلاتے تھے نہ پلاتے تھے. وہ جانور بھی مالک کی قبر پر تڑپ تڑپ کے مر جاتا تھا. اب اسلام نے کتنا پیارا طریقہ کار دیا. اسلام میں سب سے پہلے بل فائٹنگ اور یہ نشانے بنانا اور جانوروں کو لڑانا یہ حرام ہے. اور یاد رکھیے جو چیز حرام ہو اس کا تماشا دیکھنا بھی حرام ہوتا ہے. And now the method of Islamic slaughter. بہت ساری ریسرچز اس کے اوپر ہے کہ اسلام کا طریقہ ذبیحہ وہ سب سے بہترین ہے. اسلامک سلاٹر از دا بیسٹ وے ٹو کنزیوم دا میٹ آف این اینیمل. دیکھیے جو ذبیحہ کا طریقہ ہے انٹرنیشنلی وہ اس وقت بہترین ہوگا جب اس میں کمپیشن اور سمپتھی ہو، نرم دلی ہو. اور یہ بات آپ تحقیق سے پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ اسلام میں جس طریقے سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ جانور کے لیے سب سے زیادہ سمپتھی ہے اس کے اندر. بظاہر تو لگ رہا ہے اس کو ذبح کر رہے ہیں اور وہ سارا منظر ہوتا ہے، لیکن درد کا جہاں معاملہ ہے، اب ریسرچز پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں سب سے کم درد ہوتی ہے. اور باقاعدہ اس میں سکھایا گیا، احادیث کے اندر آتا ہے کہ چھری کو پہلے تیز کر لو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بندے نے جانور کو گرایا ہوا، اس کے اوپر پاؤں رکھا ہے اور اپنی چھری تیز کر رہا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو 2 موتیں دے رہے ہو. کیوں 2 موتیں دے رہے ہو؟ کیوں اس کو 2 دفعہ مارنا چاہ رہے ہو؟ یعنی اوزار اپنے پہلے تیز کر لو، پھر وہ طریقہ ایسا ہو جس میں اخراجات کم آئیں. اسلام کا طریقہ ذبیحہ آپ دیکھ لیجئے، کوئی اخراجات نہیں ہے. یہ تو بڑی عید کے اوپر
کسائی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، ورنہ عام طور پہ تو یہ کوئی اتنے اخراجات نہیں ہیں۔ اسی طرح گوشت کی کوالٹی میں فرق نہ آئے، سارا خون جب ذبح کرتے ہیں جانور کے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ جو جانور ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے اس کو کنولجنس کہتے ہیں، درد کی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ نیچرل فینومینا ہے، اور جب وہ ٹانگیں مارتا ہے اس کی گلے سے جو ڈیپ سوئفٹ کٹ ہے وہاں سے سارا خون باہر نکل جاتا ہے، اور وہ جانور کا گوشت بالکل ٹاکسنز کے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ خون جو ہے اس بہت سے مائکرو آرگنزمز، گندی بیکٹیریا وغیرہ کا ایک گھر ہے، اور جب وہ خون باہر نکل گیا گوشت بالکل صاف، بڑا مزیدار اور بہترین ہو گیا، اور یہ ہر جگہ پر آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ طریقہ ذبیحہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو بندہ ذبح کر رہا ہو اس کی چھری تیز ہو، اس سے شراب نہ پیو، وہ ایسے اس کا دماغ خراب نہ ہو، وہ کسی مینٹل ڈیزیز کا شکار نہ ہو، اور پھر وہ جانور وہ بھی صحت مند ہو۔ بیمار ہوگا تو اس کی بیماری تو آپ میں آ جائے گی نا، پرابلم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اتنا طاقتور ہو کہ وہ چل کے قربان گاہ تک آ سکے۔ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ تو جناب پوری دنیا میں گوشت کو جہاں مختلف طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں پانی لگایا جاتا ہے کسی کمرے میں، اس میں بجلی چھوڑ دی جاتی ہے، مرغیوں کو الٹا لٹا کے اس بجلی سے گزارا جاتا ہے، تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہیں، اب اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ کوئی الیکٹرک شاک کے ذریعے پہلے جانور کو مدہوش کرتے ہیں، پھر چیر پھاڑ کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ ذبیحہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سکھایا، جو آپ کی سنت ہے، اس طریقے سے کیا جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عام طور پہ لوگ ذبیحہ کے وقت دور کھڑے ہو جاتے ہیں، نفاست پسندی ہے جی، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا نفیس، آپ سے بڑا نفاست پسند کون ہوگا؟ لیکن یہ اپنے ہاتھ سے بکرا ذبح کرنا سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خنجر تھامتے اور جا کے بکرے کے اوپر پیر شریف رکھتے، تہمت سمیٹتے اور بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے ساتھ جانور کو ذبح فرماتے۔ تو یہ سمجھ لیجئے ایک سنت ہے اور اس پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اگر آپ عمل نہیں کر رہے تو کسائی کو کم از کم یہ سمجھائیں کہ وہ جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے اور جلدی آگے جانے کے لیے ظلم نہ کرے، بلکہ اس کو نیچرل ٹھنڈا اس کو ہونے دے۔ تو جناب آپ نے سنا آج کا پوڈ کاسٹ، انشاءاللہ نیکسٹ بدھ کو ہم آئیں گے آپ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ لے کے کہ ہم نے کس انداز سے گوشت کھانا ہے، گوشت کے بارے میں بڑی زبردست معلومات لے کر آئیں گے۔ سبسکرائب کیجئے سبحان اتاری یوٹیوب چینل، سبحان اتاری یوٹیوب شارٹس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔